اردو ادب شاباش، دو حصوں میں تقسیم. یہ 10ویں جماعت کے اعتبار سے، یہ ابھی کیا ہے 10ویں جماعت کے اعتبار سے جو آپ کی کتاب ہے. اردو ادب میں نثر اور شاعری، شاباش، نثر اور شاعری. نثر کو انگریزی میں کہتے ہیں پروز اور شاعری کو پوئٹری کہتے ہیں. پوئٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نثر میں جو ہے نا، ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، نثر کی دو قسمیں اور نکلتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں افسانوی ادب اور غیر افسانوی. افسانوی اور غیر افسانوی. شاباش. افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب. اب یہ افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کیا ہے؟ افسانوی کا مطلب ہوتا ہے فکشن، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ فکشن. اور غیر افسانوی کا مطلب نان فکشن. کل ملا کے مطلب ایک طرح سے افسانوی ہو گیا خیالی. کیا ہو گیا؟ خیالی چیزیں. اور غیر افسانوی کا مطلب ہو گیا جو خیالی نہ ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو، ریئلٹی پہ مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو. ٹھیک ہے. اور آپ کی کتاب پہ 10ویں جماعت میں جو غیر افسانوی چیزیں آئی ہے، اس میں سب سے پہلے ہے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ. ٹھیک ہے. یہ ہیں غیر افسانوی چیزیں. افسانوی یعنی جس میں کیا ہوتا ہے؟ خیالی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جو داستان گو کہتے ہیں، داستان نگار نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ داستان لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ داستان گو. اور ناول لکھنے والے کو ناول نگار. افسانہ لکھنے والے کو افسانہ نگار. اور ڈرامہ ڈرامہ نگار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بیٹے، اس میں یہ جتنے بھی قسمیں ہیں، یہ کیا ہے؟ افسانوی ہے، فکشن. اس میں خیالوں کی چیزیں ہوتی ہیں. خیال مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی داستان گو ہوتا ہے، یا ناول نگار ہوتا ہے، یا افسانہ نگار ہوتا ہے، ڈرامہ نگار ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کو لکھنے کے لیے کسی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے جاننے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. علم حاصل مطلب کہ اس کو وہ پورا پتہ ہو کہاں پہ کیا ہوا، پوری انفارمیشن نہیں. صرف خیالی گھوڑے دوڑانے، خیالی گھوڑے دوڑانے ہیں اس کو جتنا وہ دوڑا سکتا ہے. وہ بند کمرے میں بھی ایک انسان داستان لکھ سکتا ہے، ایک بند کمرے میں بھی انسان ناول لکھ سکتا ہے، اگر اس کو زبان پر عبور حاصل ہے. اگر وہ زبان، جس زبان میں وہ لکھنا چاہتا ہو، اس زبان کے اوپر اگر اس کو عبور حاصل ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ریسرچ کرنے کی، نالج حاصل کرنے کی، کہاں پہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. وہ خیالوں میں لکھ سکتا ہے، خیالوں سے لکھ، اپنے دماغی گھوڑے دوڑا کر، اپنے دماغی اختراع، نئی نئی چیزیں پیدا کر کے وہ اپنے دماغ سے لکھ سکتا ہے. افسانہ بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. افسانہ کو اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں شارٹ سٹوری. اور اس کے بعد ڈرامہ کو ڈرامہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے تو آپ نے ناول، افسانہ اور ڈرامہ یہ آپ نے 9th میں بھی پڑھا ہے، 9ویں جماعت میں بھی پڑھا ہے. اس میں جو نئی چیز آ رہی ہے وہ ہے داستان، ہے نا، وہ داستان. اب ہم دیکھتے ہیں پہلے داستان. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں، اس سے پہلے تھوڑا سا غیر افسانوی کی طرف دیکھیں. غیر افسانوی کہتے ہیں نان فکشن. اس میں جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ کیا ہے؟ خاکہ، انشائیہ اور مقالہ. اور ایک چیز جو کہ مضمون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضمون. وہ بھی اصل میں غیر، اصل میں انشائیہ بھی مضمون کی، یہ مضمونی ہے. انشائیہ بھی کیا ہے؟ یہ مضمونی ہے. 12. اب دیکھیں، خاکہ جب ہم کسی کا لکھتے ہیں نا، کوئی اندر بیٹھ کے جو ہے خیالوں سے کسی کا خاکہ لکھ سکتا ہے اگر وہ اس کو نہ جانتا ہو، اگر وہ اس کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو. اس کو پتہ ہونا چاہیے نا پہلے اس کے بارے میں، وہ کیا ہے، کس طرح کی شخصیت ہے، کیا اس کا جاننا ضروری ہے اس کو.
اگرچہ وہ بذات خود اس کو جانتا ہو یا دوسرے کسی سے اس نے سنا ہو، اس کے بارے میں پوری انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسری بات، انشائیہ کہتے ہیں کس کو؟ مضمون کو کہتے ہیں۔ ہم کوئی ہوائی فائرنگ تو نہیں کرے گا، لکھے گا کسی کے اوپر بھی مضمون تو نہیں لکھ سکتا نا، اس کو پاس کا انفارمیشن ہونی چاہیے، پوری جو ہے جانکاری ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے مقالہ بھی کیا رکھتا ہے؟ ریفرنسز دینی پڑتی ہے۔ کوئی جو ہے کسی جو ہے بڑے ماہر کی اگر کوئی مقالہ کسی چیز کے اوپر ہم لکھ رہے ہیں تو مقالے میں ہم ریفرنس دیتے ہیں، کسی شاعر کی ریفرنس دیتے ہیں یا کسی مضمون نگار کی یا کسی جو ہے آتھر کی، کسی مصنف کی، تو وہ تو تبھی ہوگا جب ہم ریسرچ کریں گے۔ تو اس میں بھی کوئی ہوائی گھوڑے نہیں چلیں گے، ذہنی اختراع نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اتنا؟ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔